أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ آیت کا معنی نشانی، علامت۔ لیالی لیلہ کی جمع ہے بمعنی راتیں، لیکن یہاں خاص راتیں ہی مراد نہیں ہے بلکہ ان کے مقابل ایام بھی مراد ہیں، اس لیے کہ جب یوم بولا جاتا ہے تو اس کے مقابل رات بھی مراد ہوتی ہے، اور جب لیل بولا جاتا ہے تو اس کے مقابل یوم بھی مراد ہوتا ہے عرفاً۔ سویاً، سویہ بمعنی استقامہ، درست ہونا، صحیح و سالم ہونا۔ سویاً لا تکلم سے حال واقع ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک فرزند کی دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک فرزند کی بشارت دی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی کوئی علامت مقرر کر دے جس سے میں جان سکوں کہ بیوی حاملہ ہو گئی ہے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے صحیح و سالم ہونے کے باوجود 3 راتیں بات نہیں کر پاؤ گے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اس کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ محراب مسجد میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے۔ محراب کی جمع محاریب۔ اوحا بمعنی اشارہ، تو وہ مسجد سے اپنی قوم کے پاس نکل کر آئے، پھر انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام پاکی بولو، یعنی صبح و شام نماز پڑھو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ حکم سے مراد نبوت ہے۔ یہاں پر اختصاراً کچھ باتیں محذوف ہیں۔ اصل ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَقُلْنَا لَهُ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوط تھام لو، مضبوط پکڑ لو۔ یہاں الکتاب سے مراد تورات شریف ہے، یعنی کتاب کو یاد کر لو اور ان پر عمل کرو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے بچپن میں نبوت عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ حنا یحن، حنان معنی شفقت کرنا، رحم کرنا، حنان معنی شفقت و رحمت۔ زکا یزکو، زکوٰۃ، اس کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا ہونا۔ زکوٰۃ معنی طہارت۔
تقی کا معنی متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد، جمع اتقیاء۔ برا یا برو سے بر صفت کا صیغہ ہے، بمعنی فرما بردار، حسن سلوک کرنے والا۔ برا والدیہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، والدین کی اطاعت کی۔ بر کی جمع ابرار ہے۔ جبار بمعنی متکبر، سرکش، عصی، نافرمان۔ حنانن کا عطف الحکم پر ہے، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے شفقت و رحمت اور ستھرائی عطا کی، اور وہ متقی تھا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اور وہ سرکش نافرمان نہ تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ کرنا، بعث یبعث بھیجنا، بعث اللہ الخلق مرنے کے بعد زندہ کرنا، اٹھانا، اور اس پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن سے موت آئے گی اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ یہاں سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، الف لام اسم عہد کا ہے۔ اذ مریم سے بدل واقع ہے۔ انتبذا انتباز کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، علیحدہ ہونا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو، یعنی قرآن مقدس میں مریم کا جو قصہ آیا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو، پڑھو۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے دور پورب کی طرف ایک جگہ چلی گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، حجاب کا معنی پردہ، جمع حجوب۔ تو ان کی طرف سے ایک پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہیں روح اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے ذریعے اور ان کی وحی کے ذریعے دین کو حیات ملتی ہے، جیسے بدن کے اندر جب روح رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے۔ یہاں اضافت تشریفی ہے۔ تمثلا یا تمثلو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نقشہ یا تصویر سامنے آنا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کے ایک دور جگہ چلی گئی تھی حیض سے غسل کرنے کے لیے، اور اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ کر لیا تھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے تو ہم نے اس کی طرف اپنے فرشتے کو بھیجا
تو وہ اس کے سامنے صحیح و سالم تندرست انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ عاذ یعوذ پناہ مانگنا۔ وہ بولی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ وہبا یہبو ہبا کا معنی دینا، عطا کرنا۔ زکی زکوٰۃ سے ہے، زکا یزکو زکاتن، ذکر رجل صار زکیا صالحا، متقی اور پرہیزگار ہونا، نیک اور صالح ہونا، صاف ستھرا ہونا، گناہوں سے پاک ہونا۔ فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا فرزند عطا کروں، یعنی جس رب کی تم پناہ مانگ رہی ہو میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں، تمہیں فرزند دینے کے لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ مسا یا مسو باب سمیہ سے ہے، اس کا معنی چھونا۔ بغی اس کی اصل بغویون ہے، فعول کے وزن پر واو کو یہ سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا اور غین کو کسرہ دے دیا گیا اتباعاً۔ فعول کے وزن پر ہے اسی لیے تا کے ساتھ یہ صیغہ نہیں آیا، جیسے صبور شکور، رجل صبور، امراتن صبور آتا ہے بغیر تا کے، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، کیونکہ فعول کے وزن پر جو صفت کا صیغہ ہوتا ہے اس میں تذکیر و تانیث یکساں۔ یعنی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ انا معنی کیفا ہے۔ وہ بولی انہوں نے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ یعنی لڑکا جو ہوتا ہے وہ دو ہی وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو شادی ہو گئی ہو اور یا تو بدکاری کا ارتکاب کرے، اور یہاں دونوں باتیں نہیں پائی گئیں تو پھر لڑکا کیسے ہوگا۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا یوں ہی۔ کذالک یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، الامر کذالک، یعنی بات تو وہی ہے جو تم کہہ رہی ہو، ویسے ہی ہے بات کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی بدکار عورت ہو۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا، فرزند دینا اللہ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ
تعلیل ہے اور معلل محذوف ہے. اصل ہے وفعلنا ذلك لنجعله آیۃ. کانا اس میں جو ضمیر ہے وہ کانا کا اسم ہے، امر مقضیہ خبر ہے. اے وکانا خلق عیسیٰ امر مقضیہ. قضا یقضی کا معنی ہوتا ہے طے کرنا، فیصلہ کرنا. مقضی یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اور ہم نے اسے کیا، اس لیے کیا تاکہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے رحمت. یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تاکہ اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ پر دلالت کرنے والی نشانی بنا دیں اور جو ان پر ایمان لائیں ان کے لیے رحمت. وکانا امرم مقضیہ، اور یہ طے شدہ معاملہ تھا، اور یہ طے شدہ امر ہے.